آگے یہ بھی ہے، اچھا یہ سورج سے طاقت بھی پیدا ہوتی ہے، پلیٹ بھی بن جاتی ہے، پھر اس سے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں، اب آئی ہے، تو یہ اللہ کے انکار کا ذریعہ نہیں بن رہی بلکہ اللہ کی قدرت کے اقرار کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ تو سائنس کو بھی صحیح سمجھنے سے اللہ کی خالقیت سمجھ میں آتی ہے، اگر صحیح سمجھا جائے تو۔ فرمایا کہ تم مجھے پکارو، میں قریب ہوں۔ پکار کیا ہے؟ ندا کیا ہے؟ ندا اور پکار مستقل ایک مسئلہ ہے۔ جب آدمی کی طاقت اور سکت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو پکارتا ہے نا۔ جب بندے نظر نہیں آتے، جب اس سے کوئی حوصلہ افزائی نہیں آتی، جنگل میں ہوتا ہے اور خطرات ہوتے ہیں، خطرناک جانوروں کے بھی، ڈاکوؤں اور چوروں کے بھی، تو اس وقت انسان اللہ کو پکارتا کہ جی آیت الکرسی پڑھا کرو۔ تو آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی صمدیت ہے، اللہ کی خالقیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں آپ مجھے پکارو، وہاں کچھ نہیں ہوگا، میں تو ہوں گا۔ آگے فرمایا کہ میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ دعا کیا ہے؟ کبھی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس سے مانگا جو سب کو دیتا ہے، اس سے مانگو جو سب کو دیتا ہے۔ یہ سورہ الرحمن ہے نا، اس کا جب دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آگیا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن۔ اس کا صحیح معنوں میں ترجمہ یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کوئی ہے سب کے سب منگتا ہے اور تو ہی سب کا داتا ہے۔ لفظوں پر آپ غور کرو، یس آلو جو اس سے مانگتا ہے، من جو کوئی، فی السماواتی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ ہر وہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اس پر غور کرے، قہاری کیا ہے، غفاری کیا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے اتنے ظالم نہ بنو کہ اللہ کے ہاں تمہاری پرسش ہو جائے۔ جہاد کا حکم ہے، وہ جہاد کی حد تک رہو، جہاد میں بھی کسی پر زیادتی کرنے کی اجازت نہیں۔ اس پر آپ غور کریں، اسلامی جہاد کیا ہے، اس میں بھی کسی پر ناجائز زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنے نرم نہ بنو کہ لوگ تمہیں کھا جائیں۔ قدوسی و جبروت اللہ کی صفات ہے، اللہ کی صفات تو تمہارے اندر آنی چاہیے کہ نرمی بھی کرنی ہے، اور کہیں گرمی کی ضرورت ہو تو گرمی بھی کرنی ہے، کسی کو معاف کر دو، یہ بھی اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اور اگر کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے اس کا بدلہ لو، یہ بھی اللہ نے آپ کو اختیار دیا۔ آگے شاعر مشرق فرماتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم، انہی چیزوں کی تفسیریں ہیں نا وہ، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ قاری صاحب، حافظ صاحب کی عزت اس لیے تو نہیں ہوتی کہ وہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں یا اس کی باڈی ہم سے مختلف ہے، بلکہ اس کی عزت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ تم اللہ سے مانگو، اللہ کے حکموں کی تابعداری کرو، اللہ پر ایمان لے آؤ، تو پھر نیک رستہ پا جاؤ۔
اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یہاں میں یہ بات کر دوں کہ فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے گوہر شاہی کا۔ اب ایک تو فتنہ ہے نہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسی باتیں کروں تاکہ مسلمانوں کو ان غلط فتنوں سے بچاؤں۔ یعنی جس طرح قادیانیوں کا ایک فتنہ ہے، مرزائیوں کا، اسی طرح گوہر شاہی کا بھی ایک فتنہ ہے۔ وہ بھی اپنے آپ کو مسیح موعود کہتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو امام مہدی کہتے ہیں، اور اس کے ترانے ہیں، اس کے چاہنے والے یہ اس کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ہم کتے گوہر شاہی کی، کتے گوہر شاہی کی۔ جی، وہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے ایمان تو آتا ہے، ذکر نہیں آتا۔ ایمان آئے گا تو ذکر آئے گا۔ پہلے ایمان ہوگا، اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی، تو پھر اس کے لیے اللہ اللہ کریں گے۔ تو دھوکے میں نہ آئیے، بڑے ظالم دنیا ہے، مسلمانوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے بڑے چکر دیتے۔ اگلی آیت جی، آیت نمبر 187، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث۔ پھر انہیں روزوں کے کچھ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں اس آیت پہ۔ آیت مبارک جو ہے یہ لمبی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب تمہارے لیے یہ حلال ہے، پہلے حرام تھا۔ کیا؟ وہ اس طرح ہے کہ ایک دیہاتی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کاشتکار تھے، کاشتکاری کر کے گھر آئے تو اہلیہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا جی تیار تو نہیں ہے، میں تیار کر دیتی ہوں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا تو وہ سو گئے۔ اس وقت یہ مسئلہ تھا کہ جو سو جائے اس کی چھٹی، یعنی اس کے بعد وہ کھا پی نہیں سکتا، یا عام لفظوں میں 24 گھنٹوں کا روزہ ہوتا۔ اب وہ اسی طریقے سے مباشرت کا مسئلہ تھا کہ نیند آ جائے، اس کے بعد جناب والا نہ وہ کھا پی سکتا تھا، نیند آنے کے بعد نہ وہ مباشرت کر سکتا تھا، اب اگلا روزہ شروع ہو جاتا۔ لیکن اسلام نے آسانی پیدا کی، اور یہ ساری کی ساری تکلیفیں جو ہیں تھیں اس کو دور کر دیا، اور بتایا گیا کہ نہیں، جب سورج طلوع نہ ہو، جس کو ہم کہتے ہیں صبح آفتاب، یا آج کل تہجد کا وقت، یا اس سے آسان کیلنڈروں میں اور گھڑیوں پر ٹائم ہے، اس ٹائم تک آپ سحری کھا سکتے، اور غروب آفتاب تک آپ کا روزہ ہوگا۔ جیسے ہی مغرب کی اذانیں شروع ہوں تو پھر آپ افطار کر لیں، وقت بتا دیا۔ اس کے بعد جو وقت فارغ ہے اس میں آپ جو چاہیں کریں، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ جو پہلے پابندیاں تھیں وہ ختم کر دی گئیں۔ اب ذرا اس پر بھی غور کرنا ہے آپ نے، جو سحری کا وقت ہے وہ مقرر ہے۔ کوئی شخص اگر کہے کہ جی دروازہ بند کر لو اور اندھیرا ہو جائے اور پھر جناب والا ہم سحری کھا لیں، یہ غلط ہے۔ سحری کا ٹائم ٹیبل باقاعدہ یہ الخیر جنتریوں میں لکھی ہوئی ہے ہر چیز، اور آج کل تو اعلانات بھی مساجد میں ہوتے ہیں، ریڈیو، ٹی وی، اور یہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ جو وقت مقرر ہے اس سے آگے آپ بالکل کسی صورت نہیں کھا سکتے۔ سحری کی بات کر رہا ہوں، جیسے وقت ختم۔ اب یہ کمزوری ہے کہ بعض لوگ جیسے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اذانیں شروع کر دیتے، یہ غلط ہے۔ 7 منٹ کا وقفہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس 7 منٹ وقفے کے بعد اذان جو ہے وہ دینی چاہیے، نہ کہ یہ۔ اب آپ اس پر بھی تھوڑا سا اور غور کر لیں گے، اور وہ یہ ہے کہ سحری بھی سنت نبوی ہے، اور ہم مسلمان ہیں، مسلمان حضور کے طریقوں کو اپناتا ہے۔ میرے نبی کا طریقہ جو ہے اس کو اپنانے کا نام ہی سنت۔ اس کے اپوزٹ مخالفت میں کوئی بات کی جائے یا کام کیا جائے تو وہ سنت نہیں ہوگا، وہ بدعت ہو جائے۔ اب ہمارے ہاں ناراض نہیں ہوں گے آپ، غور سے بات سنیں گے، میری بات پر توجہ دیا کریں گے، اور پھر سوچا بھی کریں گے۔
ہم لوگوں کو ابھی صبح سحری کے وقت اٹھانے کا اعلان ہی نہیں آتا، یہ حال ہو گیا ہمارا۔ اور اگر کسی کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نئی بات ہے۔ اب ذرا میری باتوں پر غور کریں کہ قادیانی کس کو کہتے ہیں؟ کیا کوئی قادیانی ایسا ہے جو وہ بدبخت مرزے کو نبی نہ مانے؟ وہ الو اس کو نبی مانے گا تو قادیانی ہوگا نا، ورنہ تو مصیبت تو یہی ہے، وہ مرزائی وہ قادیانی بنتا ہی اس لیے ہے کہ اس نے وہ مرزے کو بدبخت کو منحوس و ملعون کو نبی مانا۔ شیعوں کی اذان ہوتی ہے، اس میں وہ اعلانیہ کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ علی ولی اللہ کا لفظ تو درست ہے، وصی رسول اللہ، اللہ کے نبی نے وصیت کی ہے، وہ تو حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ہے رضی اللہ عنہ۔